بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری کو اور مجھ بندہ ناچیز کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آج کا یہ پروگرام اور آج کا یہ خطبہ اس لحاظ سے بھی بڑا مبارک اور بڑا مستحسن اور بڑا باعث برکت ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے جامعہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے موسوم ادارے سے الحمدللہ آج 4 بچوں نے قرآن کریم کو مکمل زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد اور اس ادارے کی انتظامیہ اور اس ادارے کو مسجد کو بنانے والے، چلانے والے اور اس کے اندر ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے لوگ بھی بڑے ہی مبارک کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصیب کے اندر یہ لکھا کہ آپ اللہ کے جو مہمان ہیں، آپ ان کے میزبان ہیں۔ یہ اللہ نے شرف دیا ہے، وگرنہ لوگوں کو اتنی توفیق کب ہوتی ہے؟ مادیت پرستی کے زمانہ کے اندر لوگ تو بڑی بڑی مجالس کے اندر اور بڑی بڑی رنگین محافل کے اندر اور دنیا داری کے اندر اور دنیا کی غلاظتوں اور کثافتوں کے اندر الجھے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر اکبر کا وہ شعر آپ پر بالکل صادق آتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کھلا رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ دعا یہ ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، حدیث وہ اصول ہے جو اسوہ رسول ہے، اور قرآن کریم اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی رفعت اور اس کی بلندی تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس قرآن کو پڑھنے والوں، اس قرآن کو ماننے والوں، اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والوں، سن لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ منزل من اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئی، اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ۔ اگر مخلوق میں سے کسی نے دنیا کے اندر دیکھنے ہیں تو وہ قرآن کو کھول کے دیکھے۔ یہ وہ قرآن ہے جو تمہارے معبود، تمہارے خالق و مالک کی گفتگو اور اللہ کے الفاظ اور اللہ کا کلام اور اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے حروف و الفاظ ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے پیر و مرشد نے اور ساری کائنات کے مخدوم نے اور ساری کائنات کے محسن نے اور ساری کائنات کے پیشوا نے
امام الرسل سرتاج الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس قرآن کے بارے میں کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہے، اذا احدکم ان یحدث ربہ، کہ تم میں سے جو چاہے کہ آج میں اپنے معبود کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ گفتگو کروں، اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں اور اللہ کے ساتھ باتیں کروں، اگر تمہارا جی چاہے تو میں اس رسول کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس کے بارے میں میرا بھی اور آپ سب کا اور ساری کائنات کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ساری کائنات کے اندر سب سے افضل البشر اور سید البشر، اکمل البشر اور اجمل البشر، اور ساری کائنات میں سب سے بہتر پاک باز، سچا راست گو اور سب سے عظیم المرتبت اپنے انبیاء میں سے بھی کسی کو بنایا تھا تو وہ ان کو بنایا تھا جن کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اذا احدکم ان یحدث ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اپنے رب سے باتیں کرے، گفتگو کرے، فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کی تلاوت کرے، ایسا ہوگا جو اب جیسے وہ اپنے معبود کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا اس قرآن کی عظمت، اس کا رعب، اس کا جلال اور اس کا کمال اور اس کا جمال کیا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ نے کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ کو اگر فہم و فراست مل جاتی، اس کو سمجھ بوجھ مل جاتی، تو وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس کے اندر اتنی سختی نہ رہتی۔ اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ مثالیں اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا قرآن کون سی کتاب ہے اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اور اس کی رفعت اور اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں میں نے انسانوں پر اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے اس اپنی اتنی بڑی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر کے، وہ دہل کے، پہاڑ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود کہ لوگ جب کسی کی استقامت کا اور کسی کی مضبوطی کا اور کسی کی سختی کا جب کبھی لوگ
کسی کو مثال دے کر سمجھایا کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں شخص تو جبل استقامت ہے، وہ تو پہاڑ کی طرح سخت ہے۔ لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، اتنا بلند و بالا، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا آسمان اس کے سامنے پیش کیا، وَالْعَرَض، اور یہ وہ زمین جس پر بڑے بڑے بوجھ لاد کیے گئے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، کھربوں سے زیادہ من اور وزن ٹنوں کے حساب سے یہ زمین اپنے اوپر برداشت کرتی ہے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جب اللہ نے اس قرآن کو آسمان کے سامنے پیش کیا تو آسمان نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ میں تیری اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جب زمین کے سامنے پیش کیا تو زمین بھی کہتی ہے اللہ تیری اس امانت کا بوجھ میرے اندر طاقت اور ہمت اور قوت نہیں کہ میں قرآن کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اور پھر اس کے بعد والجبال، اللہ نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں اٹھاؤ میرے قرآن کو، میری امانت کو سنبھالو۔ لیکن پہاڑ اپنے مضبوط ہونے کے باوجود کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں کہ تیرے قرآن کو اٹھا سکیں۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ڈرنے بھی لگ گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، پھر آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس اللہ کی امانت کو اٹھانے کا حامی بھر لی، اللہ سے وعدہ کر لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس قرآن کا بوجھ اٹھانے کے لیے یہ کہا کہ مولا کریم تیری اس کتاب کے مطابق میں عمل کروں گا، اس قرآن کی، اس تیری امانت کی میں قدر کروں گا، اور تیری اس امانت کو میں سنبھال کے رکھوں گا۔ ابھی منبر پر کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پہلے نہ میں نے آج تک بیان کیا ہے اور نہ ہی میں نے دنیا کی کسی کتاب کے اندر پڑھا، میرے ابھی اسی جگہ پر کھڑے ہو کے ذہن کے اندر آیا اللہ واقعتاً تو نے سچ ارشاد فرمایا کہ حاملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اور لوگوں پہاڑ نہ اٹھا سکا، آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، انسان نے کیسا اٹھایا کہ آج تمہارے اس ادارے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے 14 15 سال کے بچے ہیں جن کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا اعجاز دیا ہے، یہ اللہ کی امانت تھی۔ بولو قرآن کس کی امانت تھی؟ یہ قرآن اللہ کی امانت تھی۔ آج ان بچوں کے سینے کے اندر اللہ کی یہ امانت موجود اور محفوظ ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان نے اٹھا تو لیا ہے، محفوظ تو کر لیا ہے، لیکن اگر اس نے عمل نہ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان ظالم بھی ہو جائے گا اور ناواقف بھی ہو جائے گا۔ لوگوں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ اتنے بڑے آسمان اور پہاڑ اور زمین نہ اٹھا سکے، اگر اٹھانے کے لیے یہ تیار ہوا تو یہ حضرت انسان ہوا۔ اللہ نے انسان کے سینے کو اس قابل سمجھا کہ اپنی امانت قرآن جیسی دولت جو ہے اس سینے پر اتاری، اور وہ سینہ جو سب سے پہلے تھا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا۔ حضرات یہ قرآن وہ کتاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو ایک معجزاتی کتاب قرار دیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب اور اتنی مقدس، اتنی عظیم اور اتنی سچی اور اتنی مبنی پر حقیقت کتاب ہے کہ سن لو پوری کائنات کے اندر اس زمانہ سے لے کر جب قرآن محمد کریم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا تھا، وہ عرب کے بدو بڑے عربی دان تھے، بڑے فصیح اللسان تھے، اپنے آپ کو عربی کہنے والے اور ساری کائنات کو اجمی کہنے والے۔
عرب کا معنی ہوتا ہے زبان آور اور عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا. جس کی زبان ہو یعنی جو فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والے اپنے آپ کو عربی کہتے اور باقی ساری کائنات کو اجمی کہتے. اپنی زبان پر بڑا غرور تھا، بڑی نخوت تھی، بڑا تکبر تھا اور اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز تھا ان کو. آسمان والے رب نے جب قرآن رسول کریم پر نازل کیا تو پھر یہ آیتیں لوگوں کے سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن تم اپنے پاس سے بنا کر لے کے آتے ہو. آسمان والے نے کہا سنو، میری کلام، میری کتاب اور میری گفتگو پہ قدغن لگانے والوں سن لو. ان کنتم اگر وکنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم کہتے ہو یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے، جاؤ اپنے زندوں کو بھی لے آؤ، اپنے مردوں کو بھی لے آؤ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے حواریوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ. فاتو بصورت من مثلہ، اور اس قرآن کی صورت کی ایک مثال پیش کر دو. فادعوا من دون اللہ، اور ان سب کو پکار لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یاد رکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تم نہیں کر سکتے اور ہرگز ہرگز تم نہیں کر سکتے. تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی پیش کر سکو. اور یاد رکھو اگر تم نے انکار کر لیا پھر تمہارا جو انجام ہوگا وہ جہنم ہوگی، اور جہنم ہے وہ جہنم اعدت للکافرین جو قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور جو چیلنج کیا، بلکہ ایک اور چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر تمہارے سارے اکٹھے ہو کے اس قرآن کی مثال پیش کرنا چاہیں تو بولو قرآن کی ایک آیت بھی پیش کر سکتے. اور سنو یہاں پہ بس نہیں، اس زمانہ کے اندر وہ بڑے عربی زبان والے ان کو اتنا تکبر اور غرور تھا کہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ وہ عربی اشعاروں کو، عربی ربائیوں کو، عربی عبارتوں کو اور عربی نظموں کو اور عربی غزلوں کو اور عربی مثنویوں کو اور عربی مسدسوں کو وہ لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا دیا کرتے تھے. اور جب لگایا کرتے تھے ان کے جو بڑے استاذ ہوتے وہ آتے ایک ایک جملے کی تصحیح کرتے، جو غلط ہوتا اس کو غلط کہتے، جو صحیح ہوتا اس پر شاباش دیتے، اور جس کے اندر کوئی کمی ہوتی اس کو درست کر دیتے. مسلمانوں کا ایک آدمی ادنا سا اس نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ صورت لکھی اور لکھ کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس نے بھی اس کو لگا دیا. اب سارے کے سارے عربی استاذ آتے، عربی دان، فصیح اور بلیغ، بڑے بڑے مصنف، ان کے سارے استاذ آئے. آ کر دیکھتا، ایک دیکھتا آگے گزر جاتا، دوسرا دیکھتا پھر گزر جاتا، تیسرا آتا وہ بھی گزر جاتا، سارے کے سارے گزر گئے. جب سارے گزر گئے تو آ کر نیچے لکھتے ہیں ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے. میرے بھائیوں میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سرور کائنات کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی تھی. آج 1450 سال گزر جانے کے بعد آج تک کسی انسان کو قرآن کے اندر کوئی ترمیم اور کوئی تبدیلی اور اس کے مقابل کتاب کا پیش کرنے کی جرت نہیں ہو سکی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تورات آئی بدل گئی، زبور آئی بدل گئی، انجیل آئی بدل گئی، صحائف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ آئے بدل گئے۔ ساری کتابوں کے اندر لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق تحریف بھی کی، ترمیم بھی کی، تنسیخ بھی کی، تبدیل بھی کر لی، لیکن قرآن کے بارے میں آسمان والے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں آسمان والا رب خود قرآن کو اتارنے والا ہوں، اور ساری کائنات کے لوگوں تم حفاظت نہ بھی کرو، میں تب بھی آسمان والا رب اپنے قرآن کی حفاظت کروں گا۔ یہی نتیجہ ہے۔ قرآن آج محفوظ ہے، بولو قرآن آج، سارے بولیں قرآن محفوظ کیوں نہ ہو۔ مجھے شعر یاد آ گیا ہے، اس نے کہا کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ قرآن سینوں کے اندر ہے، یہ اللہ نے اعجاز قرآن دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی ایک جاؤ، پوری دنیا کے اندر اتنے عیسائی بستے ہیں، اتنے عیسائی بستے ہیں، اتنے یہودی بستے ہیں، جو دنیا کے اندر کسی کو جرأت ہو وہ کہے کہ فلاں بندہ ہمارا تورات کا حافظ ہے، کہے کہ ہمارا انجیل کا حافظ ہے، جو کوئی ستیہ رت پرکاش کا حافظ لے آؤ، اور کوئی اپنی بڑی سے بڑی مذہبی کتاب کے حافظ دکھاؤ، لیکن جاؤ تم سارے علاقے چھوڑ دو، تم اس مسجد کے اندر پوچھو اللہ نے یہاں پر 8-10 قرآن کے حافظ بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پاکستان، انگلستان، ہندوستان، پوری دنیا پہ چکر لگائیں، میں کہتا ہوں بلکہ کروڑوں کی تعداد کے اندر، کروڑوں کی تعداد کے اندر قرآن کے حافظ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 1.5-2 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، 2 سال کے بچہ روتا ہے، ماں سے فیڈر بھی ساتھ مانگتا ہے، فیڈر بھی پی رہا ہے، اور فر قرآن زبانی سنا بھی رہا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا، اور یاد رکھو یہ محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہے۔ یہ صفحہ کرتاس مجھے یاد آ گیا، یہ جو گرناتا جسے اسپین کہا جاتا ہے، اندلس، جب یہاں پر فتح اس کو کیا، مسلمانوں کا ملک تھا۔ مسلمانوں سنو، اگر آج مسلمانوں ہم خار ہیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مغضوب ہیں اور سب سے زیادہ رسوا ہیں، تو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کو اپنا رہنما مان کے، سید کونین کو اپنا مقتدا مان کے، آج بھی پلٹ کے تم اسی جگہ پہ پہنچو جس جگہ پہ قرآن اترا تھا، تو رب کعبہ کی قسم ہے آسمان والا رب تمہیں عزت سے سرفراز فرما دے گا۔ آقا نے کہا تھا، مخدوم کائنات نے کہا تھا، سرتاج الانبیاء نے کہا تھا، اور ہمارے مرشد اور مخدوم رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان طیبہ سے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں، قوموں کو اگر عزت ملے گی تو قرآن کی وجہ سے ملے گی، اور لوگ اگر رسوا ہوں گے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوں گے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، بات اس کی ہو رہی تھی گرناتا کی، اندلس کی، اسپین کی۔ یہ اندلس یہاں پر 13ویں صدی تک مسلمان یہاں پر قابض تھے اور مسلمانوں کا ملک تھا۔ جب یہاں پر اس کو فتح کیا گیا، فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور قرآن پر پابندی تھی کہ کوئی بندہ قرآن کا حافظ نہ بنے، کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ قرآن کو جلا دیا گیا، دنیا سے ایسے جیسے مٹا دیا گیا۔ لیکن ایک دن انگریز جو ہے ایک گلی سے گزر رہا ہے، تو وہاں پر ایک بیسمنٹ تہ خانہ کے اندر وہاں پر قاری صاحب بچوں کو قرآن کریم زبانی حفظ کروا رہے ہیں۔ اس نے کہا
اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں پر حکومت کرنا، اور یاد رکھو آج اگر کافر تم پر مسلط ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے بولو کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جب قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ عمل کرتے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر محمد کریم کے غلاموں کی حکومت تھی، اور پھر جب وہ قرآن پر عمل کرتے تھے تو حضرت عثمان کے زمانہ کے اندر 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جب وہ قرآن پہ عمل کرتے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر 64 لاکھ مربع میل پر اگر حکومت تھی تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی حکومت تھی، 64 لاکھ مربع میل پر۔ اور پوری دنیا 120 لاکھ مربع میل ہے، بولے کتنی ہے؟ 1,20,000 مربع میل۔ اس زمانہ کے اندر 1,20,000 64 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت، وہ جو اس وقت کے زمانہ کے اندر یہ حالات کے اندر تھی۔ تو لوگوں یاد رکھو کیا بات تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن پر عمل کرنے والوں نے عمل کیا تو لوگ ان کا نام سن کے کیسر و کسرا کی سلطنتوں پر اور روم و یونان کی بستیوں اور وادیوں پر ان کی حکومتوں پر وہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ کپ کپاٹ اور تھر تھراٹ ہوتی تھی، اور ایک ایک مسلمان جو ہے 2-2 ہزار کافروں پر باری تھا۔ لیکن جب سے تم نے قرآن کریم کو ہمارے مسلمانوں ہم نے جب سے چھوڑ دیا ہے، آج پوری دنیا کے اندر صرف 95 لاکھ یہودی ہے، 95 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے، اور تقریباً 1.5 سے 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 206 مسلمان ایک یہودی کو آتے ہیں، اور وہ بے شرم ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے 30,000 مسلمانوں کو غزہ کی بستی کے اندر مظلوموں کو نہتے انسانوں بچوں عورتوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ظالموں کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں ریگتی۔ تم بکواس کرتے ہو جو دنیا کو یہ کہتے ہو ہم امن کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے دہشت گرد اور سب سے بڑے گنڈے اگر کوئی کائنات کے اندر ہیں تو یہی امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے لوگ ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم تو جانوروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارے اصول؟ کہاں ہے تمہارے ضابطے؟ کہاں ہے تمہارا انصاف؟ کہاں ہے تمہاری انسانیت کی ہمدردی؟ 30,000 مسلمان شہید ہوئے اور تمہارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی۔ کاش ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی، ہم ان الفاظ کو شیشے کی طرح پگھلا کے تمہارے کانوں میں ڈال دیتے کہ دنیا کے سب سے بڑے اگر دہشت گرد ہو تو تم ہو جنہوں نے ساری کائنات کا امن خراب کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، لیکن روئیں کس کو، کس کا ماتم کریں؟ وہ کہنے لگے دل کے پھپھولے جل اٹھے، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ میں اگر سوختہ سما ہوں تو کیا ہوا، خود دکھایا ہے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اگر آج ان کو جرأت ہو رہی ہے تو ہماری بدعملی اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کاش امت مسلمہ پلٹ کے اللہ کے نبی کو اپنا رہبر مان کے اپنا دستور حیات قرآن کو بنا لے، پوری کائنات کے کافر مل کے محمد کریم کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، لیکن ان حالات کے اندر پہلے سے زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور قرآن کو اپنے بچوں کو حفظ کروانا ہے، اور یہ ارادہ کر لو
کہ ہم نے قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جو انسانیت کو زندگی دیتی ہے، جو انسانیت کو اوج دیتی ہے، جو انسانیت کو ثریا کی بلندیوں پہ پہنچاتی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو گرے پڑے انسانوں کو حوصلہ دیتی ہے، جو انسانوں کے اندر حیا اور غیرت، جرأت، بہادری، دلیری، شجاعت، تمکنت، سطوت، ہیبت، جلال اور رعب کو پیدا کرتی ہے۔ تم قرآن پہ عمل کرو، پوری کائنات کی دنیا اللہ کے فضل و کرم سے محمد کریم کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکے گے انشاءاللہ۔ ارادہ کریں اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جلوہ فروز ہوں گے، اللہ کے تخت کی دائیں جانب نور کے ممبر بچھا دیے جائیں گے، اور ان نور کے ممبروں کے اوپر کچھ لوگوں کو بٹھایا جائے گا جن کے سروں پہ وہ تاج پہنائے جائیں گے جن تاجوں کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ لوگ پوچھیں گے اللہ کریم یہ کون؟ اللہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن حفظ کیا تھا، اس کی برکت سے میں نے آج ان کے والدین کو سونے کے تاج پہنا دیے ہیں۔ اور یہ قرآن کے حافظ، اللہ اکبر کبیرہ، اور لوگوں کے منہوں سے نکلتے ہیں افسانے، لوگوں کے منہوں سے نکلتے ہیں ڈائجسٹ، لوگوں کے منہوں سے نکلتی ہیں غلاظتیں، لوگوں کے منہوں سے نکلتی ہیں کثافتیں، لوگوں کے منہوں سے نکلتی ہیں بہودیات، ان سے لغویات اور لچریات نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم مسلمان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس کے منہ سے اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ آپ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ مت سمجھے صرف یہ حافظ بچے، بلکہ جو بوڑھا بندہ، جو ایسا بندہ ان پڑھ ہے جس کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، سنو، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا لیکن کوشش کرتا ہے اللہ کی محبت کے اندر، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، لفظ اس کے صحیح نہیں نکلتے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو بوڑھے بزرگوں، سن لو، قرآن کو جوانی کے اندر پڑھنے والوں، اگر تمہیں قرآن صحیح نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتے ہو تو کونین کے تاجدار نے کیا کہا، جو اس طرح کا بندہ اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک ثواب قرآن پڑھنے کا، دوسرا ثواب قرآن کی تصحیح کی کوشش کرنے کا، دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے اندر یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ اعتقاد ہے، ہمارا تو یہ منہج ہے، سن لو کائنات کے لوگوں، کہ آسمان کے رب کا نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ حضرت محمد رسول اللہ کی زبان غلط ہو سکتی ہے۔ اگر ہزار مرتبہ لاکھ مرتبہ اپنی زبان کو میں تسنیم کے ساتھ دھو لوں، اپنی زبان کو میں آب زمزم کے ساتھ دھو لوں، تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کی صداقت اور محمد کریم کی عظمت کو بیان کرنے کا تب بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ان کا تو مقام و مرتبہ اتنا زیادہ کہ ان کی ہر بات حق ہے، ان کی ہر بات سچ ہے۔ یہ لائٹ میرے سامنے جل رہی ہے، اس کے جلنے کے اندر میری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث کے بارے میں میری عقل دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ جس طرح اللہ سچا ہے، اسی طرح اس کا پیغمبر محمد کریم سچا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کسی عام بندے کی بات نہیں، عام مفتی کی بات نہیں، کسی فقیہ کی بات نہیں، کسی عالم مناظر کی بات نہیں، کسی صحابی تابعی کی بات نہیں، رسول اکرم کی بات ہے۔ ان کی بات ہے جن کو 1,44,000 انبیاء کا امام بنا دیا گیا تھا، ان کی بات ہے
جن کو اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے، اور ان کے بعد ہے جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعمرک اے محمد کریم، مجھ رب کو تیری پوری زندگی کی قسم ہے، زندگی کے اندر دن بھی ہے، رات بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے، ظاہر کی زندگی، باطن کی زندگی، پیغمبر کی اتنی زندگی پاک ہے، اللہ آسمان والا رب محمد کریم کی عمر کی قسم کھاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا رسول معظم نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں جاگیردار، مالدار، تحصیلدار، تھانے دار، کوئی ٹھیکے دار، کوئی عہدے دار، کوئی سرمایہ دار، وہ بڑا نہیں۔ کون بڑا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا معزز نیک بندہ متقی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم میں سے سب سے زیادہ خیرکم، بہترین اور اچھا انسان ہے جو من تعلم القرآن، جو قرآن پڑھنے والا اور قرآن کو پڑھانے والا ہے۔ اب یہاں پر ذرا بات کو کھولتے ہیں۔ مدرسہ چلاتے ہیں آپ، میں بھی ایک ادارہ جامعہ شمس الہدیٰ چلاتا ہوں، 14 لاکھ روپیہ اس کا خرچ ہے۔ مجھے پتا ہے یہ کتنے مسائل ہوتے ہیں، کتنے مصائب ہوتے ہیں، 250 بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ بات میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ آپ کے ذہن میں رکھے رہے کہ یہ ادارہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہاں پر اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑتا ہے۔ اپنی جیب سے 1 لاکھ روپیہ اگر توفیق ہو تو دینا آسان ہے، دوسرے کی جیب سے 10 روپے نکلوانا مشکل ہے۔ تو وہ کیا کہا کونین کے تاجدار نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور پڑھنے والے تو طالب علم ہوئے اور پڑھانے والے استاذ نہیں، صرف استاذ ہی شامل نہیں، ہر وہ بندہ جو کسی ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی دیتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتا ہے، اس ادارے سے محبت کرتا ہے، ان بچوں کے لیے صفحے خریدنے والا، ان بچوں کے لیے پنکھے خریدنے والا، ان بچوں کے لیے مزدوری کر کے وہ مال خرچ کرنے والا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے اندر شامل کیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بھی دنیا میں سب سے اچھا ہے جو قرآن کی خدمت کرنے والا ہے۔ آپ سب شامل ہیں، آپ سب شامل ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر 3-4 ارادے پورے کرو، بات ختم کرتے ہیں۔ پہلا ارادہ یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ لا اقول لکم، لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو تم میں سے ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے گا، اللہ اس بندے کو ایک نیکی کا ثواب عطا کر دے گا۔ ایک حرف صرف۔ آپ نے ذالک الکتاب کہا، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے الحمدللہ کہا، کتنے الفاظ حروف بن گئے، ایک حرف پڑا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی کو اللہ قرآن میں کہتا ہے 10 گنا بڑھایا جائے گا۔ ایک نیکی کو کتنی گنا بڑھایا جائے گا؟ 10 گنا۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا لا اقول، میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم سارا ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ الف لام میم تم نے کہا 30 نے کی آسمان والے رب نے عطا کر دی۔ یہ قرآن ہے، تلاوت کرنی ہے قرآن کریم کی۔ کیا کرنی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول کر کے اس گناہگار نمازی بندے کو جس نے قرآن کو جاگ جاگ کے پڑھا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا کر دے گا۔
یہ کون ہے جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن پڑھنے والا ایک ہی پڑھتا ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور دوسرا ادا کر لینا ہے۔ اللہ اگر تو نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمہاری سفارش کریں گے، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اچھا آپ نہیں چاہتے؟ اچھا ذرا غور کریں، پہلی دو باتیں۔ پہلی بات یہ بتاؤ یہ اولاد کس نے دی ہے؟ کسی کا اپنا ذاتی کوئی اختیار ہے؟ یہاں پر کیسے کیسے میرے بھائی دوست بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس 15 18 16 سال شادی کو ہو گئے لیکن ابھی تک نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، یا بیٹا ہے ہی نہیں۔ بولو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ جس کو چاہے اللہ چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ کہتے ہیں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہوں میں بے اولاد رکھوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے دیا ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو اس بچے پر رحم کرو، اپنے بیٹے کو پڑھاؤ، تعلیم دلاؤ۔ کون کہتا ہے نہ دلاؤ؟ اس کو روزگار کا علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، تعلیم دو، لیکن وہ علم اپنے بیٹے کو اس سے محروم نہ کرنا جو اس کی پوری زندگی کام آنے والا ہے۔ اس علم سے بھی محروم نہ کرنا جو قیامت کے دن اور قبر میں بھی کام آنے والا ہے۔ اس بیٹے کو قرآن کا حافظ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ، یہ تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ ادھر تمہارے جسم سے روح پرواز کرے گی، یہی بیٹا تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہ میرے باپ کو اس طرح معاف کر دے جس طرح بچپن کے زمانہ کے اندر اس نے میرے اوپر شفقتیں کی تھی۔ یہ تمہارا بیٹا اپنی اولاد کو دین کے راستے میں ڈالنا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ کوشش کرنی ہے جو کچھ بھی ہو سکے، کچھ نہ ہو تو دعاؤں کے اندر اس ادارے کو یاد رکھ لیا کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی پیسہ کوئی چیز نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنی دعاؤں کے اندر اس ادارے کو یاد کر لیا کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے تم اس قرآن کی آیت کے مصداق بن جاؤ گے جس میں اللہ کرتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کاموں کے اندر تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اس ادارے کا معاون لکھ کے تعاون کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے اس ادارے سے تعاون کرنا ہے۔ ان بچوں کی میزبانی کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ، اس کا نام تھا صفہ، اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ کہاں سے تھے؟ دور دراز کے علاقوں سے، کوئی حبش سے آیا ہے، کوئی کسی علاقہ سے، کوئی کسی علاقہ سے، رسول اللہ کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دو تین باتیں ذہن میں رکھ لو، اسلام کے اندر رسول اللہ کے زمانہ کے اندر کوئی ایک مسجد ایسی نہیں تھی کہ جس مسجد میں مدرسہ کی باقاعدہ طور پر بنیاد نہ رکھی گئی ہو۔ ہر مسجد کے اندر نماز اگر پڑھنی ہے تو اسی طرح پڑھو گے نا جب اس کی تعلیم ہوگی، اس کے لیے تربیت ہوگی۔ تعلیم و تربیت جہاں تعلیم و متعلم کا سلسلہ قائم کیا جائے وہاں اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ تو مدرسہ رسول اللہ کے زمانہ کے اندر اصحاب صفہ تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جن کے گھروں کے اندر انتظام ہے، جن کے گھروں کے اندر انتظام ہے، جو ایک آدمی کا کھانا رکھتا ہے، دو آدمیوں کا کھانا رکھتا ہے، ایک سے وہ ہمارے طالب علم کو ساتھ لے جائے، پھر جو دو رکھتا ہے وہ ایک طالب علم لے جائے، جس کے ہاں تین آدمی کے کھانے کا انتظام ہے یا چار کا ہے وہ دو کو ساتھ لے جائے۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اصحاب صفہ اس مدرسہ کے طالب علم 5 تھے جو رسول اللہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ طالب علموں کو کھانا کھلانا محمد الرسول اللہ اور صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے آپ ذہن میں رکھیں اور یہ بھی نہ سمجھے کہ یہاں پر سارے کے سارے ایسے ہی لوگ یہ غریب مسکین یتیم ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ اپنے دلوں سے بات کو نکال دو، اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دو کہ صرف غریب اور یتیم اور مسکین لوگ مدارس میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہیں تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری یہ جائیدادیں، تمہارے یہ بینک بیلنس
کہیں تمہیں اللہ کی اس نعمت سے تکبر کی وجہ سے محروم نہ کر دے کہ تم اپنے آپ کو مالدار سمجھ کے کہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنانا۔ اللہ کی قسم، وہ حافظ وہ بناتا ہے جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر عقیدت قرآن ہوتی ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اس کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے ذہن کے اندر رکھو کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، تعاون بھی کرنا ہے۔ اور ساتھ آخری بات آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے بھائیوں کی، ان لوگوں کی قدر کریں۔ محترم جناب قاری صاحب، مجھے ان کا نام نہیں آتا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس قاری صاحب کی محنت کا نتیجہ یہ 4 حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ حافظ سلیمان طاہر صاحب آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ملے ہوئے ہیں، ان کی قدر کریں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اگر آپ کے اسی محلہ کے اندر کوئی بندہ، کوئی اس گاؤں کا دیہاتی، کوئی شہر کا بندہ، اس علاقے کے رہنے والا کوئی بندہ، اگر آپ کے اس گاؤں کے اندر کوئی شراب کا اڈا قائم کر دے، کوئی جوے کا اڈا قائم کر دے، کوئی نشیوں کو بٹھا کے نشے کا انتظام کر دے، آپ کی اولاد میں سے کسی کو فیونی اور چرسی بنا دے، مجھے بتاؤ کیا وہ تمہارا دشمن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے سارے۔ جو شخص یہاں پر کسی کے بیٹے کو چرسی اور افیونی بنا دے، وہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری نسل کا بھی دشمن ہے، وہ تمہارا ہمارا بھی دشمن ہے اور ہماری نسل کا بھی دشمن ہے۔ اور جو بندہ اس طرح کا ادارہ قائم کر کے کہے کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ قرآن پڑھو، آؤ حافظ قرآن پڑھو، بیٹا عالم دین بن کے اللہ کے دین کے کام کرو، وہ یقیناً ہمارا محسن ہے، اس کو سلام کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میں روپے پیسے نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں، محبتوں کے اندر یاد رکھو، سارے ہر بندہ صرف وہ ارادہ کر کے میری بات کا جواب دے گا اور ہاتھ اٹھا کے جواب دے گا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے اپنے دل میں ارادہ کر لے اور یہ کہہ دے، مولا کریم جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ میں قرآن کی اور قرآن والوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ اپنے ادارے کے ساتھ دامے درمے قدمے سکنے انشاءاللہ تعاون کروں گا۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں، آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا خیال بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ رزق کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، ہم نے بڑے بڑے جگیرداروں کو دیکھا ہے گلیوں کے تنکوں سے زیادہ ہولے ہو کے روتے ہوئے، اور ہم نے بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے ریڑی لگا کے جاتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، من یتق اللہ ویجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اگر اللہ ہمارا رزق بند کر دے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر اللہ رزق بند کر دے پوری کائنات مل کے ہمیں رزق کا ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما، ارادہ تم کرو وسائل اللہ دے گا، نیتوں پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ثواب کون دینے والا ہے؟ اخلاص سے نیت تم کر لو، اللہ انشاءاللہ اس طرح کے راستے ہموار کر دے گا۔ میری طرف سے آپ سب مبارک کے حقدار ہیں، یہ بچے قرآن کے حافظ مبارک کے حقدار ہیں، اور ان کے والدین، ان کے ساتھ اور آپ سارے لوگ، اللہ سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ بات پھر وہی ہوگی، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔